السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نیٹ ورک سیکیورٹی میں جس ٹاپک کی بات کرنے والے ہیں دیٹ از یوزر اتھینٹیکیشن. یوزر اتھینٹیکیشن کیا ہے جی؟ یوزر اتھینٹیکیشن کے بارے میں ہم آلریڈی بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب نیٹ ورک پہ کمیونیکیٹرز آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو صرف اور صرف کانفیڈینشیل انفارمیشن اینڈ میسج کی انٹیگریٹی مینٹین ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سسٹم کی اویلیبلٹی اینڈ یوزر اتھینٹیکیشن بھی ایک سیکیورٹی ہمارا گول ہے. ہم نے ڈیجیٹل سگنیچرز کے تھرو یوزر اتھینٹیکیشن کو، ڈیجیٹل سگنیچرز کے ساتھ یوزر اتھینٹیکیشن کو دیکھا سیمیٹرک کرپٹوگرافی میں جب ہم بات کر رہے تھے، لیکن وہاں پر ہمیں کچھ جو ہے انسفیشینٹ یا پھر کمپلیٹ وہ یوزر اتھینٹیکیشن کے پروسیجرز نہیں لگے، بیکاز دے ور یوزنگ دا ہیش فنکشنز اینڈ میکس فار یوزر اتھینٹیکیشن. بٹ ہمارے پاس ایڈوانس یوزر اتھینٹیکیشن کے میتھڈس بھی ہیں جس میں نیٹ ورک پہ جو یوزرز ہیں، کمیونیکیٹرز ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنی اتھینٹیکیشن، اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرواتے ہیں سو دیٹ کوئی بھی کمیونیکیٹرز وداؤٹ اینی رسک، وداؤٹ اینی فیئر آف سیکیورٹی رسک آپس میں کمیونیکیشن کر پائے، تاکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے اٹیکس سے بچا جا سکے، جس میں کہ سینڈر اینڈ ریسیور کی جو ہے اتھینٹیکیشن کا ایشو ہے، جس میں سینڈر اینڈ ریسیور ایک دوسرے کو فیک میسیجز یا ایک دوسرے کے ساتھ فیک کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک پرسن اپنے آپ کو امپرسنیٹ کرتے ہوئے، میسکریڈنگ کرتے ہوئے کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے. تو نیٹ ورک پہ کوئی بھی کمیونیکیٹرز کو اس بات کی شیورٹی دلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ اتھینٹیکیٹڈ یوزر ہیں، وہ نیٹ ورک کے وہ یوزرز ہیں جنہیں نیٹ ورک کے ریسورسز یوز کرنا الاؤ ہے، جنہیں کمیونیکیشن کرنا الاؤ ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یوزر اتھینٹیکیشن کے پروٹوکولز اور یوزر اتھینٹیکیشن کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. بہرحال جی، یوزر اتھینٹیکیشن کیا ہے؟ سیکیورٹی بلڈنگ بلاک کا ایک سیکیورٹی نیٹ ورک سیکیورٹی کا ایک فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے. بیسز اس کی کیا ہے؟ ایکسیس کنٹرول اینڈ یوزر اکاؤنٹیبلٹی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس کس کو کون کون سے نیٹ ورک کے ریسورسز کے اوپر ایکسیس ہے، اور اس طرح سے یوزر کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، ان کا ایک حساب، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم قائم ہو. یوزر اتھینٹیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آئیڈینٹی کی ویریفائنگ این آئیڈینٹی کلیمڈ بائی اور فور اے سسٹم اینٹی، جس میں کوئی بھی ایک پرسن اپنی آئیڈینٹی کلیم کرے تو اس کی آئیڈینٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک پراپر سسٹم ہے، ایک پروسیس ہے. بیسیکلی یوزر اتھینٹیکیشن 2 اسٹیپس میں ہوتی ہے. فرسٹ اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفیکیشن اور دوسرا ہے ویریفیکیشن. ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا اتھینٹیکیشن از ڈن ان 2 اسٹیپس، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ویریفیکیشن. ہم اکثر آئیڈینٹیفیکیشن، ویریفیکیشن، اتھینٹیکیشن ایک ہی ٹرم یوز کرتے ہیں، ایک ہی یعنی میننگ کے ساتھ ہم تینوں ٹرمز یوز کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ان تینوں کا ڈفرینٹ میننگ ہے. اتھینٹیکیشن بیسیکلی ایک وائڈر ٹرم ہے جس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن، ویریفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے آئیڈینٹیفائی، یعنی اپنی کوئی، فار ایگزامپل میں نے اپنے آپ کو کسی دوسرے پرسن کو اتھینٹیکیٹ کروانا ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن میں میں اپنی آئیڈینٹی بتاؤں گی، اپنا نیم، اپنا پاسورڈ بتاؤں گی، اور ویریفیکیشن میں جس پرسن کو میں اپنی آئیڈینٹی شو کروا رہا ہوں وہ میری آئیڈینٹی کو ویریفائی کرے گا، چیک کرے گا، میچ کرے گا کہ کیا میں اس کے سسٹم میں آئیڈینٹیفائڈ ہوں یا نہیں. جب میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن شو کروا لوں اور وہ پرسن میری ویریفیکیشن، وہ سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ میں کمیونیکیشن کرنا چاہ رہی ہوں وہ میری ویریفیکیشن کر لیتا، اب اتھینٹیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے کہ ہم اگر کسی آرگنائزیشن، کسی آپ کہہ لیں جی، کسی آپ کہہ لیں سیکریسی برانچ کے، کسی سیکرٹ ایجنسی کے اندر، لیٹس سے ہمیں انٹرنس لینی ہے سیکرٹ ایجنسی کے اندر، صرف اور صرف اسپیسیفک لوگ ہی جا سکتے ہیں. اگر میں ان اسپیسیفک لوگوں میں سے ہوں تو میرے پاس کوئی نہ کوئی میری آئیڈینٹی ہوگی، تو میں اپنی اتھینٹیکیشن کے لیے اپنی آئیڈینٹی پرووائڈ کروں گی، اور وہ اپنے سسٹم میں موجود انفارمیشن کے ساتھ میری پرووائڈڈ انفارمیشن کو میچ کریں گے. اگر تو میری انفارمیشن میچ ہوتی ہے تو سسٹم مجھے اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، تو مجھے الاؤ کیا جائے گا اس جو آپ کے پاس سیکریسی کی یا جو بلڈنگ ہے اس کے اندر مجھے الاؤ کیا جائے گا انٹر ہونے کے لیے، ادروائز مجھے الاؤ نہیں کیا جائے گا. سو اتھینٹیکیشن میں یوزرز کی آئیڈینٹی کی بیس پہ نیکسٹ پرسن، نیکسٹ یوزر اسے اتھینٹیکیٹ کرتا ہے ویریفیکیشن کے بعد. ڈسٹنکٹ فرام میسیج اتھینٹیکیشن، میسیج اتھینٹیکیشن سے یہ ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا،
دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے میسج کی اتھینٹیکیشن، ایک ہے یوزر کی اتھینٹیکیشن۔ میسج کی اتھینٹیکیشن یہ بتاتی ہے کہ میسج کے اندر میسج کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، اور میسج یا بیسیکلی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں، انٹیگریٹی بھی نہیں ہم کہیں گے۔ میسج کی اتھینٹیکیشن یہ بتاتی ہے کہ میسج کے جو کریڈینشیلز ہیں وہ کیا وہی ہیں جو ریسیو ہونے چاہیے تھے ریسیور کو، لائک میسج کا سائز، میسج کا فلو، میسج کا جو ہے انکرپشن کا میتھڈ اینڈ ایکسیکٹرا، وہ میسج کی اتھینٹیکیشن ہے۔ جبکہ یوزر کی اتھینٹیکیشن ہے بھیجنے والی کی اتھینٹیکیشن، کہ جس نے بھیجا ہے کیا اسی کی طرف سے میسج آنا چاہیے تھا یا کسی اور کی طرف سے۔ سو یوزر اتھینٹیکیشن اینڈ میسج اتھینٹیکیشن دونوں ڈفرینٹ ٹرمس ہیں۔ یوزر اتھینٹیکیشن کے ہمارے پاس کون سے طریقے ہیں؟ 4 طریقے ہیں جی یوزر کی آئیڈینٹی کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بیسڈ آن سم تھنگ دا انڈیویژل، لائک کسی بھی میں نے اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کروانا ہے تو اپنا پاسورڈ یا پن یا اپنی کوئی کی یا اپنا کوئی ٹوکن یا اسمارٹ کارڈ یا اپنا فنگر پرنٹ یا ریٹنا، یا پھر میں اپنی وائس یا سائن کے تھرو اسے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پرووائڈ کر سکتی ہوں، اور پھر وہ ویریفیکیشن کے بعد مجھے اتھینٹیکیٹ کرے گا۔ یا پھر کین یوز الون اور کمبائنڈ، ان تینوں کو، ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے یا اکٹھا بھی۔ آل کین پرووائڈ یوزر اتھینٹیکیشن، آل ہیو ایشوز، لیکن سب کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلمس ہیں۔ لائک میں اگر اپنا پاسورڈ یا اپنا پن کوڈ، کوئی بھی ایک سیکرٹ میں نے اپنا پن کوڈ یا اپنا پاسورڈ رکھا ہوا ہے، وہ میں اس کی بیس پہ اپنی اتھینٹیکیشن کروانا چاہتی ہوں، تو وہ پن یا پاسورڈ اگر ہیک ہو جاتا ہے، کسی غلط پرسن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تو وہ میری جگہ اپنی وہ اپنے آپ کو امپرسونیٹ کرتے ہوئے میری جگہ اپنی آئیڈینٹی شو کروا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کوئی پھر اگر کی یا ٹوکن یا اسمارٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اگین اس کے اوپر بھی فارجری اور اس کے اوپر بھی ڈفرنٹ طرح کے اٹیکس پاسبل ہیں۔ فنگر پرنٹ اینڈ ریٹنا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیو میٹرک کے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن ایک بیٹر میتھڈ ہے، بٹ اسٹل بائیو میٹرک میتھڈ سے آئیڈینٹیفیکیشن کرنا آپ کے پاس اس انوائرمنٹ میں تو پاسبل ہے جہاں پر ہمارے پاس بائیو میٹرک ڈیوائسز ہیں اور جہاں پر فزیکل کمیونیکیشن ہونی ہے، یعنی فزیکلی ہم نے خود جا کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دینی ہے۔ جبکہ آن لائن کمیونیکیشن میں ہمارے پاس بائیو میٹرک اتھینٹیکیشن سوٹیبل نہیں ہے، یا پھر ڈائنامک بائیو میٹرک وائس یا سائن کے تھرو، وہ بھی ہمارے پاس وائس اینڈ سائن بھی ہیک ہو سکتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ طرح کے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ سو اگر ہم سمپل طریقے کی طرف، یعنی ہم پاسورڈ پن یا پھر کی یا پھر اپنے اسمارٹ کارڈ یا فنگر پرنٹ یا پھر وائس یا سائن کے تھرو اتھینٹیکیشن کروانا چاہتے ہیں، تو چاروں میں ہی ہمارے پاس پرابلمس ہیں۔ تو پھر اتھینٹیکیشن کس طرح سے کی جائے؟ کسی اتھینٹیکیشن کے پراپر پروٹوکول کی مدد سے، بیسیکلی یوز ٹو کنونس پارٹیز فار آف ایچ ادر۔ اتھینٹیکیشن کا پروٹوکول جب ہوگا تو پروٹوکول ہمیں پتہ ہے رولز اینڈ ریگولیشنز آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، تو پروٹوکول کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ایک نے فالو کرنا ہے وہی سب نے فالو کرنا ہے۔ لائک اگر میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہی ہوں کسی دوسرے کو، تو دوسرے کے پاس، اور میں کسی پروٹوکول کی مدد سے کر رہی ہوں تو دوسرے کے پاس بھی وہی پروٹوکول ہے ویریفیکیشن کے لیے۔ So, used to convince parties of each other's identity and to exchange session keys. Basically authentication کے protocols ایک دوسرے کی کو دونوں پارٹیز جو کمیونیکیٹرز ہیں ان کو ایک دوسرے کی آئیڈینٹی پرووائڈ کرنے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے جو سیشن کی ہے اس کو ایکسچینج کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اتھینٹیکیشن پروٹوکولز دو طریقوں سے کام کر سکتے ہیں، ون وے اتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے اور میوچل اتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے۔ کی ایشوز کیا ہیں جی؟ کانفیڈینشیلٹی اینڈ ٹائم لائنس۔ کی ایکسچینج کے ساتھ ہمارے پاس کچھ ایشوز آتے ہیں، جیسے کہ کی کانفیڈینشیلٹی کو کیسے مینٹین کیا جائے، یعنی سیشن کیز کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے، اور ری پلے اٹیکس کو کیسے بچایا جائے۔ اتھینٹیکیشن پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے ہم سیشن کیز کو ایکسچینج کر کے پارٹیز کو ایک دوسرے کی آئیڈینٹی تو بتاتے ہیں ون وے یا میوچل وے سے، لیکن اس میں ہمارے پاس کی کے ساتھ کچھ ایشوز آتے ہیں۔ لائک ری پلے اٹیک کیا ہوتا ہے؟ ویرا ویلڈ سائنڈ میسج از کاپیڈ اینڈ لیٹر ریسینٹ سمپلی ری پلے، یا پھر ریپیٹیشن کی جا سکتی ہے دیٹ کین بی لاجڈ، یا پھر ریپیٹیشن دیٹ کین بی ڈیٹیکٹیڈ بیکورڈ ری پلے وداؤٹ ماڈیفیکیشن۔ کسی بھی طرح کا ری پلے اٹیک کیا جا سکتا ہے پریویس میسج کو، سائنڈ میسج کو یوز کرتے ہوئے۔ کاؤنٹر میئرس کیا ہیں کہ ہم سیکوینس نمبر یوز کریں، ٹائم اسٹیمپس یوز کریں، اور چیلنج یا رسپانسز یوز کریں، یعنی یونیک نانس ویلیوز یوز کریں، جس کی وجہ سے ٹائم اسٹیمپس ہمارے پاس ہے نا کہ جو ہماری کلاکس کو سنکرونائز کے ٹائم کو بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کمیونیکیشن ہوئی ہے، یا پھر کوئی سیکوینس نمبر لگا لیں جس کی وجہ سے اگر کوئی ایک میسج کو دوبارہ سے ری پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے انٹروڈر، ہمارے سائن کیے ہوئے میسج، ہمارے اتھینٹیکیٹڈ میسج کو، ہمارے سگنیچرڈ میسج کو، تو فوراً ریسیور کو پتہ چل جائے۔ بہرحال جی ری پلے اٹیک سے بچنے کے یہ طریقے ہیں، بٹ اسٹل اگر ہم کوئی پراپر یوزر اتھینٹیکیشن کا میتھڈ فالو نہیں کرتے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس آتے ہیں، جنہیں ابھی بھی ہم نے ڈسکس
کیا. اتھینٹیکیشن ہم نے کہا اگر ہم کسی بھی اتھینٹیکیشن کے پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں تو ون وے اتھینٹیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور میوچل بھی. ون وے اتھینٹیکیشن کیا ہے؟ جس میں سینڈر اینڈ ریسیور آر ناٹ ان کمیونیکیشن ایٹ سیم ٹائم, have header in clear, so can be delivered by email system, may want contents of body protected and sender authenticated. اس کے اندر سینڈر ریسیور ایک ٹائم پہ کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے. سینڈر اپنا میسج بھیجتا ہے اور ساتھ اپنی اتھینٹیکیشن بھیجتا ہے. ریسیور اس کو رپلائی میں اپنی اتھینٹیکیشن پرووائڈ نہیں کرتا. سیمیٹرک اگر ہم اور میوچل اتھینٹیکیشن کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر سینڈر اینڈ ریسیور دونوں ایک دوسرے کو اپنی پہلے اتھینٹیکیشن پرووائڈ کرتا ہے پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے. سیمیٹرک انکرپشن کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم یوزر اتھینٹیکیشن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم سیمیٹرک انکرپشن کو یوز کرتے ہوئے یوزر اتھینٹیکیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں تو 2 لیول ہیرارکی آف کیز اس کے اندر یوز ہوگی. کس کی مدد سے؟ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کی مدد سے, سیمیٹرک انکرپشن کی مدد سے. سیمیٹرک انکرپشن کو یوز کرتے ہوئے یوزر اتھینٹیکیشن ہوتی ہے. ہم نے اپنے پریویس ٹاپک میں جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کی مینجمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن کی, وہاں پر بھی ہم نے سیمیٹرک انکرپشن کے ساتھ کے ڈی سی کو یوز کیا فار کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ. سملرلی یہاں پہ بھی ہم کے ڈی سی میں سیمیٹرک انکرپشن یوز کر کے یوزر کی اتھینٹیکیشن کا کام کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ہر پارٹی اپنی اپنی ماسٹر کی کے ڈی سی کے ساتھ شیئر کرتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا. اور کے ڈی سی کیا کرتا ہے؟ سیشن کی جنریٹ کرتا ہے اور دونوں کے درمیان یوز فار کنیکشن بٹوین پارٹیز, جو کنیکشن دو پارٹیز کے درمیان بنتا ہے اس پر یوز ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے. ماسٹر کی یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ دیز ٹو دیم. ماسٹر کی مدد سے یہ سیشن کی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. بالکل کے ڈی سی میں جس طرح ہم کی مینجمنٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, یہاں پر بھی یوزر اتھینٹیکیشن کے لیے ہر یوزر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کے ڈی سی کے پاس اپنی اپنی ماسٹر کی رجسٹر کراتے ہیں. کے ڈی سی ان کے لیے سیشن کی بناتا ہے اور ان کی پرووائڈیڈ ماسٹر کی سے اسے انکرپٹ کر کے دونوں کو فارورڈ کرتا ہے, جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو اتھینٹیکیٹ بھی کر پاتے ہیں ایک تھرڈ پارٹی کی مدد سے, اور ان کو کمیونیکیشن کے لیے سیشن کی بھی مل جاتی ہے. یہ تب ہے جب ہم سیمیٹرک انکرپشن اور کے ڈی سی کو یوز کر کے یوزر اتھینٹیکیشن کرتے ہیں. نیدھم اسکالر پروٹوکول اس کے لیے کیا ہے؟ جو اوریجنل تھرڈ پارٹی کی ڈسٹریبیوشن کا پروٹوکول ہے, یعنی کے ڈی سی جو یوز کرتا ہے, جس کے اندر فور سیشن بٹوین اے اینڈ بی میڈیکیٹڈ بائی کے ڈی سی, جس میں ایک کے ڈی سی اے اور بی کے درمیان ایک سیشن اور سیشن کی جنریٹ کرتا ہے. پروٹوکول کو اوور ویو یہ ہے کہ سب سے پہلے اے کے ڈی سی کو ایک میسج بھیجتا ہے اپنی آئیڈینٹی, بی کی آئیڈینٹی اور اپنے نانس ویلیو کے ساتھ. کس مقصد کے لیے؟ ایک سیشن کی لینے کے لیے. بالکل یہ وہی کمیونیکیشن ہے جو کے ڈی سی کی سیشن کی کو ایکسچینج کرنے کے لیے تھی. اگر آپ دیکھیں ایگزیکٹلی وہی کمیونیکیشن ہے. کے ڈی سی اے کو ایک اس کی ماسٹر کی کے ساتھ انکرپٹڈ میسج بھیجتا ہے جس کے اندر سیشن کی ہوتی ہے, اور دوسرا بی کی ماسٹر کی سے انکرپٹڈ میسج سیشن کی اور اے کی آئیڈینٹی کے ساتھ بھیجتا ہے. اے وہ والا میسج بی کو بھیج دیتا ہے, دوسرا پورشن جو بی کے لیے ہے. بی رسپانس میں ایک نانس ویلیو بھیجتا ہے بی اے کو, اور اے جو ہے اس کے اوپر فنکشن اپلائی کر کے سیشن کی اس کو بی کو اے رسپانس بھیجتا ہے. سیشن کی دونوں کو مل جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یوزر کی اتھینٹیکیشن بھی ہو جاتی ہے اور وہ کمیونیکیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ ہے آپ کے پاس سمپل کے ڈی سی کو یوز کرتے ہوئے سیمیٹرک انکرپشن کے ساتھ. یہاں پہ جو بھی انکرپشن ہے وہ سیمیٹرک انکرپشن ہے, یعنی آپ کے پاس ڈی ایس یا پھر اے ای ایس ہے جس کی مدد سے یوزر ایک دوسرے کو اتھینٹیکیٹ کر پا رہے ہیں. نیدم شارٹ پروٹوکول کو اگر ہم دیکھیں تو یوز ٹو سیکیورلی ڈسٹریبیوٹ اے نیو سیشن کی فار کمیونیکیشن but is vulnerable to a replay attack if an old session key has been compromised. Then message 3 can be resent convincing B that is communicating with A. یعنی کہ اگر یہاں پہ اسٹیپ 2 کا جو میسج ہے جس کے اندر سیشن کی ملی ہے اے کو کے ڈی سی کی طرف سے, اگر یہاں پہ یہ سیشن کی پرانی کمیونیکیشن کی کسی انٹروڈر کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ اس کو ری پلے کرتے ہوئے اسی سیشن کی کے ساتھ اپنے آپ کو اے ریپرزینٹ کرتے ہوئے بی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا جائے گا اور اتھینٹیکیشن میں پرابلم آئے گا. موڈیفیکیشن ٹو ایڈریس دس ریکوائر ٹائم اسٹیمپس ان اسٹیپ 2 اینڈ 3 ڈننگ 81 یوزنگ این ایکسٹرا نانس نمبر 93. یہ ان کے اسپیسیفک کوڈ ہیں, نمبر ہیں جو کہ اس کے ڈاکومنٹیشن میں رجسٹر ہوئے ہیں. بہرحال جی اگر ہم سمپل کے ڈی سی کو یوز کرتے ہیں جیسے ہم سیشن کی ایکسچینج کرنے کے لیے تو یہاں پہ یوزر اتھینٹیکیشن سے ریلیٹڈ پرابلم آتا ہے. ایز اگر یہ اسٹیپ 3 کوئی چوری کر لیتا ہے, اسٹیپ 3 پہ اس سیشن کی کو چوری کر لیتا ہے تو اب اے نے بی کے ساتھ کمیونیکیشن ختم کر لی, لیکن کوئی انٹروڈر اس میسج کو دوبارہ یوز کر کے اپنے آپ کو اے ریپرزینٹ کرتے ہوئے بی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا جاتا ہے اور بی اپنا سیکرٹ ڈیٹا اس انٹروڈر کے ساتھ شیئر کرتے
اپنی ساری کی ساری نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو بریک کر لیتا ہے۔ تو چینجز کیا کرنے ہیں؟ جس چینجز اسٹیپ 2 اینڈ 3 پہ ٹائم اسٹیمپ ایڈ کرنا ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ جو اے نے کے ڈی سی کے ساتھ کمیونیکیشن کی، اس کے رسپانس میں کے ڈی سی جو اسے میسج بھیجے، اگر اس کے اندر وہ جو سیشن کی بھیجے اس کو وہ سب سے پہلے تو آؤٹر ایک ہی انکرپشن کرے، وہ کیا ہو یعنی وہ میسج کھلے ہی صرف اور صرف اے سے۔ اگر آپ پچھلی کمیونیکیشن میں دیکھیں تو وہ میسج کے 2 پارٹس ہیں، ایک آپ کے پاس جی بالکل کھلے گا تو وہ پھر بھی اے سے ہی، بالکل یہاں پہ بھی ایسے ہی آؤٹر انکرپشن کے اے سے ہی ہے، اور انر انکرپشن اس میسج کا جو ایک پارٹ اندر والا پارٹ ہے وہ بی سے، یعنی یہ والا میسج صرف انکرپٹڈ میسج ہی اے کو ملتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ آپ کے پاس جو سیشن کی آئی ہے وہ آئی ڈی بی کے لیے N1 کے ساتھ، اور N1 کے ساتھ آئی ہے، آئیڈینٹی بی کے ساتھ N1 کے ساتھ، یعنی پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کیا کمی تھی؟ یہاں پہ ہمارے پاس فی الحال اسٹیپ 2 تو ویسا ہی رہنے دیے ہم نے، اسٹیپ 2 کے اندر کوئی چینجز نہیں کیے۔ تو سیکیور ای میل سنس وہ بھی نو آن لائن ڈراپ اسٹیپ 4 اینڈ 5 کو آپ ڈراپ کریں، اور 1 وے اتھینٹیکیشن کے لیے یہ طریقہ ہوگا کہ کے ڈی سی نے جو اے کو میسج بھیجا ہے، اے جب بی کو وہ میسج بھیجے تو وہ کیا کرے؟ اس میسج کے اندر 2 پارٹس بھیجے، ایک تو جو سیشن کی ہے، اور دوسرا سیشن کی سے انکرپٹڈ ایک میسج بھیجے، اور یہ میسج کس لیے ہوگا؟ یہ میسج ہوگا ٹائم اسٹیمپ کو بتانے کے لیے اور یوزر کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، تاکہ ریسیور کو پتہ ہو کہ جو میسج آیا ہے وہ کس ٹائم پہ آیا ہے، ٹائم اس کا سنکرونائز ہو، کلاک ٹائم اس کا سینڈر کی کلاک کے ساتھ، اور اگر کوئی اس کو ریپلے کرنے کی کوشش کرے، ریپلے اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو وہ پاسبل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ انکرپشن کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ کر دی ہے آپ کے پاس، کس مقصد کے لیے؟ ریپلے اٹیک سے بچنے کے لیے۔ بہرحال یہ 1 وے اتھینٹیکیشن ہے۔ میوچل اتھینٹیکیشن میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ جی لیٹس ریوائز سم تھنگس، کچھ پوائنٹس بھی ریوائز کرنے والے ہیں ہمارے پاس، کہ اگر ہم یوزر اتھینٹیکیشن سیمیٹرک انکرپشن کے تھرو کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 طریقے ہیں، ہم 1 وے اتھینٹیکیشن بھی کر سکتے ہیں، اور ہم میوچل اتھینٹیکیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 1 وے میوچل اتھینٹیکیشن کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کے ڈی سی کو یوز کرتے ہوئے، اور بھی جس طرح سیشن کی ایکسچینج کرتے تھے بالکل وہی میتھڈ فالو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس کچھ پرابلمس ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے ریپلے اٹیک اس کے اندر پاسبل ہے، اس کے لیے ہم ٹائم اسٹیپ اس کے اندر اور ایکسٹرا نانس ایڈ کریں تو ہم اس ریپلے اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ اور کریکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اے کے ڈی سی کے ساتھ کمیونیکیشن کرے، اپنی آئیڈینٹی اور بی کی آئیڈینٹی بھیجے، کے ڈی سی جو ایک رسپانس بھیجے اس کے اندر وہ اس کے کمیونیکیشن کے ٹائم کو انکلوڈ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح وہ بی کے لیے بھی جو رپلائی بھیجے اس کے اندر بھی کمیونیکیشن کے ٹائم اسٹیمپ کو انکلوڈ کرے، تاکہ ریپلے اٹیک سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اسٹیپ 2 اینڈ اسٹیپ 3 کے اندر آپ کے پاس میسج کے اندر ٹائم اسٹیمپ انکلوڈ کر کے ریپلے اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ 1 وے اتھینٹیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو 1 وے اتھینٹیکیشن کے اندر اسٹیپ 4 اینڈ 5 کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف اے بی کو اتھینٹیکیٹ کر رہا ہے، اے بی کو سیشن کی پرووائڈ کر رہا ہے، بی اس کو رسپانس میں کوئی بھی اتھینٹیکیشن پرووائڈ نہیں کرے گا، اس لیے اے ہی بی کو جو میسج بھیجے گا وہ سیشن کی کے ساتھ ایک میسج انکرپٹ کر کے ساتھ ہی بھیج دے گا، اور بی جسٹ اس میسج کو ریسیو کرے گا، جیسے کہ ای میل میسج کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اے بی کو میسج بھی بھیجتا ہے اور ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کے جو کریڈینشیلز ہیں یعنی سیشن کیز بھی ایکسچینج کرتا ہے۔ سو یہ ہے ہمارے پاس کربروس کے تھرو اتھینٹیکیشن کا، یا بیسیکلی کمیونیکیشن کربروس کے بغیر کمیونیکیشن کا یوزر اتھینٹیکیشن کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے۔ اسٹارٹ ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ یوزر اتھینٹیکیشن کیا ہے، یوزر اتھینٹیکیشن کے 2 اسٹیپس، یوزر اتھینٹیکیشن کے مینز ہم نے دیکھے، جو جنرل یوز ہو رہے تھے لیکن وہ سفیشینٹ نہیں تھے، پھر ہم نے کہا یوزر اتھینٹیکیشن کا پراپر پروٹوکول ہونا چاہیے جو کانفیڈینشیلٹی اینڈ ٹائم لائنس کو انکلوڈ کرے، اس کے اندر ریپلے اٹیک ہمارے پاس اتھینٹیکیشن میں سب سے زیادہ کامن ہے جو آ سکتا ہے، اس کو بچنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی ہم نے بات کی۔ 1 وے اتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس میوچل اتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اب 1 وے ریموٹ یوزر کی 1 وے اتھینٹیکیشن یا یا میوچل اتھینٹیکیشن کے ہمارے پاس طریقے جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کے ڈی سی کو یوز کرتے ہوئے سیمیٹرک انکرپشن کی مدد سے
سمیٹرک انکرپشن کی مدد سے ہم جو آپ کے پاس ہے ریموٹ یوزر کی اتھینٹیکیشن یوزنگ سمیٹرک انکرپشن ود دی ہیلپ آف KDC ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم نے میوچل اتھینٹیکیشن میں دیکھا ہے اس کو 5 اسٹیپس میں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں پرابلم آ رہا تھا ہمارے پاس ریپلے اٹیک کا. اس سے بچنے کے لیے ہم نے اسٹیپ 2 اینٹری کے اندر ٹائم کو انکلوڈ کیا. جیسے ہم نے ٹائم کو انکلوڈ کیا تو اب ہمارے پاس ریپلے اٹیک سے بچا جا سکتا ہے، اور یہی ہمارے پاس ریموٹ یوزر اتھینٹیکیشن ہے. ریموٹ یوزر اتھینٹیکیشن یوزنگ سمیٹرک انکرپشن ود دی ہیلپ آف KDC. لیکن اگر ہم ون وے اتھینٹیکیشن کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف جو سینڈر ہے وہ اپنی اتھینٹیکیشن اور میسج ریسیور کو بھیج دیتا ہے، ریسیور رسپانس میں اسے اتھینٹیکیٹ نہیں کرتا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ remote user authentication using symmetric encryption with the help of KDC, and it can be improved. We have a better method for user authentication, that is Kerberos algorithm, جس پہ ہم کل بات کریں گے.